السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ وہاں کچھ غریب لوگ کشتی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فوراً کشتی آ گئی۔ غریب لوگ کشتی میں چڑھنے لگے تو ملاح نے انہیں سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے ہیں؟ یہ سن کر غریبوں کے چہرے اتر گئے۔ وہ سب کے سب خالی جیب تھے۔ اس علاقے میں مزدوری کرنے آئے تھے، لیکن جب مزدوری نہیں ملی اور شام سر پر آ گئی تو اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، بس اللہ کے نام پر دریا کے پار اتارو۔ ملاح نے منہ بنا کر کہا، اگر میں اللہ کے نام پر مسافروں کو دریا پار کرانے لگوں تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ کوئی اور کشتی ڈھونڈو، شاید وہ تمہیں اللہ کے نام پر لے جائے۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب ہی کھڑے ملاح اور غریبوں کی گفتگو سن رہے تھے، جس سے آپ کو شدید اذیت پہنچ رہی تھی۔ آخر جن لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور ملاح اپنا مخصوص خوشی کا گیت گاتا ہوا کشتی لے کر آگے بڑھ گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد ان غریبوں کے پاس آئے۔ وہ سب کے سب اداس بیٹھے تھے۔ آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ایک کشتی چلی گئی تو کیا غم ہے، دوسری آ جائے گی۔ حضرت شیخ عبد الواحد کی تسکین آمیز کلمات سن کر ایک غریب مسافر نے کہا، کشتیاں تو بہت ہیں مگر ان کے مالک بھی پیسے مانگیں گے، چلو تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جس کا مالک کرایہ نہیں مانگتا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، آپ کی بات سن کر سارے مسافر خوشی میں کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، اس کشتی کا مالک کہاں رہتا ہے؟ ہمیں اس کا پتہ بتا دو، ہمارا روز کا آنا جانا رہتا ہے، اس طرح ہمارا کرایہ ہی بچ جائے گا۔ حضرت شیخ عبد الواحد نے انتہائی جذب و سوز کے عالم میں فرمایا، وہ مالک ہر جگہ رہتا ہے مگر لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر آپ مڑے اور دریائے دجلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہے دجلہ، ان غریب مسافروں کو اللہ کے نام پر راستہ دے دے۔ تمام مسافر بڑی حیرت سے حضرت شیخ عبد الواحد کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی نظروں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ دریائے دجلہ جو کچھ دیر پہلے موجیں مار رہا تھا اچانک سمٹنے لگا، پھر اس قدر سمٹا کہ اس میں ٹخنے ٹخنے پانی رہ گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد نے غریب مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم بے خوف و خطر دریا کے پار اتر جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ عبد الواحد آگے تشریف لگے۔ تمام مسافر شدید حیرت کے عالم میں اس مرد خدا کو جاتے دیکھتے رہے، جس کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ نے دریائے دجلہ کی ظاہری حالت تبدیل کر ڈالی۔ پھر جب حضرت شیخ عبد الواحد نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ مسافر دریا میں اتر گئے اور کسی دشواری کے بغیر دجلہ کے پار چلے گئے۔ پھر جیسے ہی آخری مسافر دریا سے باہر آیا، دریا کا پانی بڑھنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں موجیں مارنے لگا۔ پھر اس سے زیادہ حیرت انگیز منظر وہ تھا کہ جب یہ غریب لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ان کی بیویاں طرح طرح کے کھانے پکا رہی تھیں، حالانکہ آج کسی کو بھی مزدوری نہیں ملی تھی، اور ہر شخص اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ آج تو سوکھی روٹی کھانی پڑے گی یا پھر فاقہ ہی ہوگا۔ مگر ان کی توقع کے خلاف گھر سے ایسے لذیذ کھانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی، آج تک ان بھوکے افلاس زدہ لوگوں کی زبانوں نے ایسے کھانوں کا ذائقہ ہی نہیں چکھا تھا۔ ان تمام لوگوں نے اپنی بیویوں سے ایک ہی سوال کیا، تمہارے پاس ان لذیذ غذاؤں کے پکانے کا سامان کہاں سے آیا؟ بیویوں نے جواب دیا، ہم نے کسی کی چوری نہیں کی بلکہ اپنے پیسوں سے سارا سامان خریدا ہے۔ شوہروں نے دوسرا سوال کیا، تمہارے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تمام بیویوں نے اپنے شوہروں کے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو ایک بزرگ صورت انسان کھڑا تھا۔ میں اسے سوالی سمجھ کر میں نے کہا، بابا معاف کرو، میرے شوہر مزدوری کرنے گئے، اس وقت تو تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس شخص نے میری طرف ایک تھیلی بڑھائی اور آہستہ سے بولا، میں کچھ لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اسے رکھ لو، جب تمہارا شوہر آئے تم سے اس کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ حضرت شیخ عبد الواحد
کہ دوستوں میں سے ایک فقیر آیا تھا، وہ یہ تھیلی دے گیا ہے اور یہ بھی کہہ دینا کہ آئندہ اللہ کے نام پر اللہ ہی سے مانگنا، کسی بندے سے سوال ہرگز نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ پھر میں نے تھیلی کھول کر دیکھی تو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سن کر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی دنیا ہی بدل گئی، وہ خوشحال بھی ہو گئے اور احکام شریعت کی پابندی بھی کرنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔